بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج میں آپ لوگوں کو ایک نوجوان کی توبہ کا واقعہ سناؤں گی۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مرکہ حوازن سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کفار بنی حوازن کے بچے اور عورتیں پیش کی گئی۔ وہ سب ایک جگہ جمع کر دیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے تو ان قیدی عورتوں میں سے ایک عورت کو دیکھا جس کا بچہ گم ہو چکا تھا۔ وہ اپنے قدم گھسیٹتی ہوئی چل رہی تھی۔ وہ اپنے دل کے ٹکڑے، جگر گوشے، اپنے بچے کی تلاش میں تھی۔ وہ انتہائی پریشان حال تھی۔ اس دکھ کی شدت سے وہ اپنی عقل کھو چکی اور اوسان خطا کر بیٹھی۔ وہ شیر خوار بچے والی عورتوں کے پاس سے گزرتی اور بچوں کے چہرے پہ نگاہیں گارتے اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ چھاتی میں دودھ رکنے کی وجہ سے اس کی چھاتی پھٹنے کو آئی ہوئی تھی۔ وہ یہ تمنا کیے ہوئے تھی کہ کاش اسے اس کا بچہ مل جائے تو اسے سینے سے لگا لے، اسے خوب چومے اور پیار کرے، اگرچہ اس کے لیے اپنی زندگی ہی کیوں نہ داؤ لگانی پڑ جائے۔ وہ اسی وارفدگی کی حالت میں تھی کہ اسے اس کا بچہ مل گیا۔ اس کا اسے دیکھنا ہی تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اس کے ہونٹ ٹھکانے پر آ گئے۔ وہ اس پر لپک پڑی، اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی بھوک، پیاس، اس کی آہو پکار اور تھکاوٹ پر اسے بہت ہی ترس آیا اور اسے چومتے چومتے اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ اسے دودھ پلانے لگی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا جسے تھکاوٹ نے نڈھال کر رکھا تھا اور وہ اپنے لگتے جگر کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اسی فراق میں بچہ بھی پریشان تھا اور ماں بھی بڑی دکھی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کا تذلل و انکساری دیکھی، اپنے بچے کے گم ہو جانے پر اس کی شکستہ دلی کا مشاہدہ فرمایا تو اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف توجہ مبذول فرمائی اور یوں گویا ہوئے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ یعنی اگر ہم آگ کا الاؤ جلائیں اور اس عورت کو حکم دیں کہ وہ اپنے بچے کو اس آگ کے شعلوں میں پھینک دے تو کیا خیال ہے، کیا وہ اس پر راضی ہو جائے گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت تعجب ہوا اور انہوں نے کہا، وہ اپنے بچے کو آگ میں کیسے پھینک دے گی جبکہ وہ اس کا جگر گوشہ ہے، دل کا ٹکڑا اور اس کا خون ہے؟ وہ اسے کیسے پھینکے گی جبکہ وہ تو اسے منہ سے ہی نہیں ہٹا رہی، چومے چلی جا رہی ہے؟ وہ اسے کیسے آگ میں پھینکنے پر رضامند ہوگی جبکہ وہ اس کی شفیق ماں اور انتہائی رحم دل جنم دینے والی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف کہہ دیا، نہیں، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ اسے آگ میں پھینکنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوگی۔ تب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تو اپنے بندوں کے لیے اس ماں کے اپنے بچے کے لیے شفیق و رحم دل ہونے سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ یہ حدیث شریف صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے لی گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کا ظاہر بہت اچھا اور بہت نیک صورت تھا، جیسے اہل ایمان کے درمیان ایک نایاب اور مشہور شخص ہو، لیکن وہ شخص بعض اوقات رات میں چھپ کر لوگوں کے یہاں چوری کرتا تھا۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ چوری کے لیے ایک دیوار پر چڑھ گیا، دیکھا کہ اس گھر میں بہت زیادہ مال و دولت ہے اور وہاں پر ایک جوان لڑکی کے علاوہ کوئی دوسرا بھی نہیں ہے۔
اس اپنے دل میں کہنے لگا آج تو مجھے دوہرا خوش ہونا چاہیے، ایک تو یہ سارا قیمتی سامان مجھے مل جائے گا، دوسرا اس لڑکی سے لذت بھی حاصل کروں گا۔ اسے فکر میں تھا کہ اچانک غیبی بجلی اس کے دل میں چمکی، جس سے اس کی فکر روشن ہو گئی۔ غور و فکر میں ڈوب گیا اور سوچنے لگا کیا ان تمام گناہوں کے بعد تجھے موت کا سامنا نہیں کرنا؟ کیا موت کے بعد اللہ رب العزت مجھ سے باز پرس نہیں کرے گا؟ کیا میں اس روز کے عذاب سے بھاگ سکتا ہوں؟ اس روز تمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب میں گرفتار ہوں گا، ہمیشہ کے لیے آتش جہنم میں جلوں گا۔ یہ سب باتیں سوچ کر بہت زیادہ پشیمان ہوا اور خالی ہاتھ ہی وہاں سے واپس آ گیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی اپنے اسی ظاہری چہرہ اور بناوٹی لباس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ وہی لڑکی جس کے گھر میں گزشتہ روز رات چوری کے لیے گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، میرے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، میرا شادی کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن رات میں نے دیکھا کہ ایک چور میرے گھر میں آیا، اگرچہ وہ کچھ نہیں لے گیا لیکن میں بہت زیادہ ڈر گئی ہوں، گھر میں تنہا رہنے کی ہمت نہیں رہ گئی، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے لیے کوئی شوہر تلاش کر دے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس چور کی طرف اشارہ کیا، اگر تو چاہتی ہے تو ابھی اس کے ساتھ تیرا عقد پڑھ دوں۔ چنانچہ اس نے عرض کی میری طرف سے کوئی مانع نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت ان دونوں کا عقد کر دیا۔ دونوں ایک ساتھ اس کے کمرے میں آ گئے۔ اس نے اپنا واقعہ اس عورت سے بیان کیا کہ وہ چور میں ہی تھا، اگرچہ میں نے چوری کی ہوتی اور تجھ سے ناجائز رابطہ کیا ہوتا تو میں چوری کا مرتکب بھی ہوا ہوتا اور زنا کا گناہ بھی کرتا، جبکہ یہ وصال ایک رات سے زیادہ نہ ہوتا اور وہ بھی حرام طریقے سے، لیکن چونکہ میں نے اللہ اور قیامت کو یاد کر لیا اور گناہ کرنے میں صبر کیا اور اللہ کی حرام کردہ چیز سے اجتناب کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس طرح مقدر فرمایا کہ اب گھر کے دروازے سے داخل ہوا ہوں اور ساری عمر تیرے ساتھ زندگی بھی بسر کروں گا۔ یہ کتاب اسراء المعراج سے واقعہ لیا گیا ہے۔ تو گائز یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو جائے اور آپ اسی طرح سے ہی اچھے اچھے واقعات سن سکیں۔ تو گائز ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔